الرحمن الرحیم۔ دین مبین الہی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہادی ایک جیسا نہیں رکھتا، بلکہ دو طرح کے ہادی اس نے رکھے ہیں، تھیوری بھی پریکٹیکل بھی، کتابیں بھی اور معلم بھی۔ جو بغیر معلم کے کتاب پڑھتے ہیں ان کا حال آپ کو پتہ ہے کیا ہے جی، بے استاد لوگ۔ اس وقت معاشرے میں زیادہ تر فساد ان کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کتابیں تو پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے کسی کو معلم نہیں مانتے، کسی کو استاد نہیں مانتے، بڑی بڑی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں جی ہم نے پڑھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ تو بھائی الف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، اور اتنی موٹی موٹی حدیث کی کتابوں کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی سمجھائے ہمیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کون مخاطبین تھے سرکار کے، کس سے نبی بات کر رہے تھے، ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے، اس کے بغیر بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ اللہ نے اپنے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کتابیں بھی رکھی ہیں اور عملی طور پر کچھ مثالیں بھی رکھی ہیں۔ آج جدید نظام تعلیم والے گھمنڈ نہ کریں کہ ہم بچوں کے مزاج کے مطابق پڑھا رہے ہیں، کارٹون، تصویریں اور ٹول رکھ دیتے ہیں اور جڑی ہوئی تصویریں بھی رکھ دیتے ہیں اور ٹوکری میں بھر کر ABCD بھی ڈال دیتے ہیں، تصویریں بنی ہوئی، A کی پوری تصویر، B کی پوری تصویر، پورا اس کا ایک ماڈل، اور وہ ٹوکری میں پڑے ہوتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں ان میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے مطابق یہاں لگاؤ۔ بچہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، جبکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اندر سے ڈھونڈتا ہے کہ A کہاں ہے، وہاں A لکھا ہوا ہے، یہاں A کہاں ہے، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے جوڑ جوڑ کر پورا دن گزار کے آ جاتا ہے۔ اس کھیل کھیل میں اسے سکھا دیا جاتا ہے کہ یہ کیسے لکھا جائے گا، اسے حروف کی شناخت دے دی جاتی ہے۔ یہ آج کے جدید نظام تعلیم والوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اللہ نے شروع سے یہی تو نظام رکھا ہے، قرآن بھی رکھا ہے، اہل بیت کی تصویریں بھی رکھی ہیں۔ تم قرآن میں اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی سنو، پڑھو، اور پھر ان اچھے لوگوں کی صفات کو ادھر پورا اترتا ہوا بھی دیکھو۔ اگر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اگر قرآن مجید کے اندر صاحبان کردار کا تذکرہ ہے تو پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد ڈھونڈو کہ وہ صاحبان کردار ہیں کون۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خبردار یہ نہ سوچنا تم چلے گئے تو امام بارگاہ بند ہو جائے گا، ہمارے دم سے مجلسیں نہیں ہیں، ہم مجلسوں کے دم سے ہیں۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا بھائی، جا رہی ہو بات تو۔ ہماری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہیں، ہم مسجدوں کی وجہ سے عزت پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا دین ہمارے دم سے نہیں چل رہا، بلکہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے اگر ہم اللہ کے دین کا نام لے رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، واپس چلا گیا، اپنے ہی دین سے ہاتھ اٹھا لیا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، کسی اور کو لے آئے گا جن کی یہ صفتیں ہوں گی، یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، أَذِلَّةٍ، اللہ اکبر، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے سامنے وہ خاکسار رہتے ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ اللائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ پلٹ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ اللہ اس آیہ کریمہ میں جو سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے، پنجتن کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد جو بحث و مباحثہ کرے اس سے کہہ دو کہ بلا لاتے ہیں ہم اور تم، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے اور اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر۔ تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے نا جی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب کوئی بم دھماکہ، کوئی فائرنگ، معاف کیجیے گا میں بچوں کی زبان میں بھی کچھ جملے کہہ دیتا ہوں۔ لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے عدم برکت، جس کا کوئی نام لیتے ہوئے شرماتا، وہ وہی ہے جس میں لعنت ہے، اور جن کا نام لیتے ہوئے سینہ چوڑا کر کے نام لیتے ہوں وہ وہی ہیں جن پہ درود و سلام۔ میں اور آپ فخر سے یہ تو کہیں گے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، مگر اگر کوئی غلطی سے یزید کا بھی ماننے والا ہوگا تو کہے گا نہیں، اس لیے کہ یہ کون سے فخر کی بات ہے، کس کو مان رہے ہو؟